السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی حدیث مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جناب اعظم محمد عربی نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن نہ آسمان کا سایہ ہوگا، نہ زمین کا، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اور ہزاروں میل جو سورج ہے وہ اتنی گرماہٹ پھینکتا ہے زمین پر، جو اتنی دور ہے، جو لاکھوں کروڑوں کلومیٹر دور ہے دنیا سے، وہ پرتھوی پر، وہ ہماری پلینٹ ارتھ پر وہ ایسا سورج گرمی پھینکتا ہے، اور قیامت کے دن ہمارے بالکل نزدیک ہوگا، ہمارے قریب ہوگا، اور ہر بندہ اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کے پیروں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے منہ کے بل، کوئی پورا ڈوبا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا الا واحد اللہ کے عرش بری کے سائے کے سوا کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا انسان کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کتنا بڑا احسان ہے، یہ رب العالمین کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب جب اپنی امت کو ڈرایا تو اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگوں کو کل قیامت کے دن عرش بری کا سایہ نصیب ہوگا۔ سب سے پہلا وہ شخص ہوگا جو انصاف کرنے والا حاکم ہے، مطلب کسی کے پاس ایک فیصلہ آیا اور راجا نے کوئی یہ نہیں سوچا کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، نہیں، اس نے انصاف کیا اور ہمیشہ انصاف پر ڈٹا رہا، انصاف پر ہی قائم رہا۔ تو ایسے بندے کو اور ایسی شخصیت کو جو انصاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے پہلا وہ شخص ہوگا جو انصاف کرنے والا حاکم ہوگا، وہ کسی بڑے چھوٹے میں فرق نہیں کرتا ہوگا، ہمیشہ انصاف سے فیصلہ لے گا، اسے اللہ کے عرش بری کا قیامت کے دن سایہ نصیب ہوگا۔ اور دوسرا شخص اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ کی عبادت میں نوجوان ہوا، مطلب اللہ کی عبادت میں جوان ہوا، یعنی کہ جب سے اللہ رب العزت نے شریعت میں اس پر نماز کا حکم آ گیا کہ اس پر اب نماز فرض ہو گئی، جب سے اس نے نماز پڑھی اور اسی نماز پڑھتے پڑھتے وہ بندہ جوان ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی کرنے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر مرے گا اور دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تو کل قیامت کے دن اس کو بھی عرش بری کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور تیسرا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا وہ شخص ہوگا جو ہر وقت جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہوگا، جس کا دل ہمیشہ اللہ کے گھر میں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں تیسرا وہ شخص ہوگا جو اللہ کے گھر میں اس کا دل لگا رہتا ہوگا، مطلب کہ اس نے فجر پڑھی تو مسجد میں لیٹا رہا، بیٹھا رہا، کہ مسجد میں تسبیح کرتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، کہ ظہر کا انتظار کرا، ظہر پڑھی تو عصر کا انتظار کرتا رہا، تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت کے عرش بری کا کل قیامت کے دن سایہ نصیب ہوگا۔ اور چوتھا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چوتھے وہ شخص ہوں گے جو 2 لوگ اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ بندہ مومن ہے اور یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے، تو اس سے ہم محبت کریں تو صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے، اور اس سے ہم اگر جدا ہو اس میں بھی اللہ ہی کی رضا ہو، تو ایسے 2 شخص ہوں جو اللہ کی محبت میں محبت کریں اور اللہ کی محبت میں ہی جدا ہو جائیں، اللہ کی رضا میں ہی جدا ہو اور اللہ کی رضا میں ہی ایک دوسرے سے محبت کریں، ایسے شخص کو بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش بری کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور 5واں شخص اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 5واں وہ شخص ہوگا جسے ایک خوبصورت عورت بلائے، اپنی طرف مائل کرنا چاہے، مگر وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ اس کے
اس غلط ارادے کو، اس بدکار ارادے کو ترک کر دے اور اسے چھوڑ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے کل قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانا ہے، اگر میں یہ بدکاری کروں گا تو میری کل قیامت کے دن پکڑ ہو سکتی ہے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ کے عرش بری کا کل قیامت کے دن سایہ نصیب ہوگا۔ اور چھٹا شخص اللہ کے نبی جناب اعظم محمد عربی نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھٹا وہ شخص ہوگا جو صدقہ کرے اللہ کے راہ میں اور لوگوں کو دان کرے، صدقہ دے، زکوٰۃ دے، اور اس حد تک دے، اس ہاتھ سے دے کہ سیدھے ہاتھ سے دیا اور الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہوئی، یعنی کہ دائنے ہاتھ سے دیا اور بائنے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہونے دی کہ میں نے دائنے ہاتھ سے صدقہ کر بھی دیا اور بائنے کو خبر بھی نہ ہونے دی۔ تو ایسا شخص اگر صدقہ کرے چھپ چھپا کے لوگوں سے اور صدقہ دے، اور اللہ رب العزت چھپی ہوئی عبادت کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ ظاہری میں لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دکھاوا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، لیکن جو تنہائی میں چھپ کر کی جاتی ہے اس میں سب سے بڑا اجر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب اعظم محمد عربی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو چھٹا شخص جو صدقہ کرے گا، اس ہاتھ سے دے گا اور اس ہاتھ کو خبر بھی نہ ہوگی، تو ایسے شخص کو بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش بری کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور ساتواں شخص اللہ کے نبی جناب اعظم محمد عربی نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتواں وہ شخص ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس حد تک یاد کرے، اس حد تک اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرے، اس کی تسبیح بیان کرے، اس کی عبادت کرے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اور اس حد تک وہ اس کی اللہ کی عبادت کرے، سوچے کہ اللہ نے جو اس اسپیسیز یہ کائنات بنائی ہے وہ اپنے آپ کو ہی غور کر لے کہ میری آنکھ، ناک، ہر چیز آج کے ٹائم میں بھی اگر دیکھا جائے تو انسان کی ایک ایک آنکھ کی قیمت کروڑوں اربوں میں بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں فری میں اتنی ساری نعمتیں بخشی ہیں، تو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے بندہ تنہائی میں سوچے کہ میرے رب العالمین نے مجھے پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، ہر چیز کی نعمت دی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ کی عبادت کرے تو ایسے شخص کو بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش بری کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے میں، جو جانے انجانے میں کہنے میں سننے میں کوئی قسم کی کمی غلطی ہوئی ہو تو رب تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔